السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، حاضر ہوں وعدے کے مطابق ناول رکیب الفت قسط نمبر 14 حصہ دوم۔ اشما نے لاکھ کوشش کی کہ خود کو اس کی سراب جیسی محبت سے دور رکھے، لیکن وہ ناکام ہوئی اور اس سے محبت کر بیٹھی، لیکن اس نے اپنی ماں کی طرح کوئی جذباتی قدم نہ اٹھاتے ہوئے عقل مندی دکھائی۔ اکبر تو ماضی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ تو مکمل آگاہ تھی، اسی لیے اس نے اپنے قدم پیچھے کر لیے، اور جب اکبر نے اسے نکاح کی آفر کی تو اس نے طنزیہ ہنس کر دل میں سوچا، جیسا باپ ویسی بیٹا۔ سالار اور سلطانہ تو ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ گھر والوں کو بھی یہی بتایا سالار نے کہ میں اور سلطانہ چند مہینوں سے ساتھ شہر میں رہ رہے ہیں، لیکن ہم نکاح کر چکے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سلطانہ کی شادی طے کر دی تھی اور ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ گھر والوں نے کچھ دن تو منہ بنائے رکھا کہ ہمیں بتا دیتے تو ہم خود کرا دیتے شادی، لیکن پھر دھیرے دھیرے سب ٹھیک ہو گیا۔ لیکن کہیں دور کسی کی زندگی میں ہر چیز نیست و نابود ہو چکی تھی۔ اس کی عزت، اس کی محبت، ہر شے مٹی میں مل گئی تھی۔ عورتوں کو لگتا ہے کہ عزت صرف ان کی ہی خراب ہو سکتی ہے کیونکہ عزت ان کی ملکیت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مرد بھی عزت کے حقدار ہوتے ہیں، اور کچھ عورتوں میں اتنی اہلیت ہوتی ہے کہ وہ ایک مرد کی عزت کو پامال کر کے رکھ دیتی ہیں۔ انا خان زادوں کی حویلی اس ریشم نامی کمسن ملازمہ کی دردناک پکاروں سے گونج رہی تھی کہ اتنے میں حویلی کی مالکن رومانہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہاں موجود اپنی عزیز جان بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر ان کی ایک زوردار چیخ بلند ہوئی۔ ساری حویلی میں کوہرام سا مچ گیا، کیونکہ ان کی اکلوتی لاڈلی بیٹی ساجدہ نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی تھی۔ ویسے تو نہ زخم زیادہ گہرا تھا، نہ ہی خون زیادہ بہا تھا، لیکن واویلا ایسا مچایا جا رہا تھا کہ جیسے بکرا ذبح ہونے جیسا خون بہہ گیا ہو۔ ساجدہ بہترین سی اداکاری کر رہی تھی، جبکہ ریشم اسے کور کر رہی تھی۔ دونوں نے مل کر بڑا ہی زبردست تماشا لگا لیا تھا۔ پھر حسین خانزادہ ساجدہ کے والد نے کسی طرح اسے گاڑی میں ڈالا اور روتی دھوتی اس کی ماں اس کے ساتھ ہی ہاسپٹل پہنچی۔ پھر جو ہونا تھا وہی ہوا۔ معمولی سا زخم تھا، ڈریسنگ ہوئی، اور اس سے پہلے کہ ڈاکٹر حسین صاحب سے یہ کہتا کہ یہ ٹھیک ہے، انہیں گھر لے جاؤ، اتنے میں پلان کے مطابق ریشم نے نرس کو پیسے کھلا کر ڈاکٹر کے کان میں وہ کہلوا دیا جو ساجدہ اپنے ماں باپ کو کہلوانا چاہتی تھی۔ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، کچھ وقت ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر کے رکھنا ہوگا، اور یہ کسی سخت ذہنی تناؤ کا شکار ہیں۔ ویسے تو یہ پولیس کیس ہے، لیکن آپ بڑے آدمی ہیں، آپ کا نام ہے سارے گاؤں میں، تو ہم پولیس کو نہیں بلا رہے۔ رضا خانزادہ یعنی حسن کے والد بھی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ تھے، جبکہ رومانہ بیگم کو حسن کی والدہ پروین بیگم سنبھال رہی تھیں۔ وہیں ذاکرہ بھی موجود تھیں، پروین بیگم کی ہم عمر، ان کی ملازمہ، جو انہیں جہیز میں اپنے والدین کی طرف سے ملی تھی۔ یہ بات الگ تھی کہ پروین بیگم نے ذاکرہ کو اپنی خاتمہ کم اور بہن کی طرح زیادہ سمجھا تھا، اس کی شادی بھی کروائی اور اسے تنخواہ بھی دیتی تھی۔ ان کی یہی نیک طبیعت کا نتیجہ تھا جو ذاکرہ اب ان حالات میں ان کے ساتھ ہی ان کی خدمت گزار بن کر رہ رہی تھی۔ بٹوارے کے وقت رضا اور حسین خانزادہ کے درمیان غیر منصفانہ جائیداد کی تقسیم کی وجہ سے رضا پروین حسن اور ان کی بہن رانیہ قسمہ پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ یہ سب حسین صاحب کی چال بازیوں اور مکاریوں کا نتیجہ تھا۔
لیکن ہم انسان یہ بات نہیں جانتے کہ ہمارے رب نے حلال حرام کی جو تمیز ہمیں سکھائی ہے اس کے پیچھے بڑی حکمت ہے۔ حرام کا لقمہ ہضم کرنا اتنا آسان نہیں۔ ہم اپنی اولادوں کو حرام کا نوالا کھلا کر ان سے خیر کی امید ہرگز نہیں کر سکتے۔ حرام ان بچوں کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرنے لگتا ہے۔ یہی حال ساجدہ کا تھا۔ اس نے اپنی عزت، جان، اپنے ماں باپ کی عزت کو داؤ پر لگا کر یہ داؤ کھیلا تھا جس پر اسے اپنی کامیابی کی 100% یقین بھی تھا۔ کیا کر لیا ہے تم نے اپنے ساتھ؟ ساجدہ، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ ساجدہ کو ہوش آ چکا تھا۔ انا مجھے برباد کر دیا، میں برباد ہو چکی ہوں، میں لٹ گئی ہوں انا، کیا کروں اب زندہ رہ کر؟ ساجدہ نے رو رو کر ہسپتال سر پر اٹھا لیا تھا، جبکہ پروین بیگم، ذاکرہ اور رومانہ بیگم حیران سی اسے دیکھ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے؟ بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ پروین بیگم نے محبت سے کہتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہا تو ساجدہ نے انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آپ دور رہیں مجھ سے، سب آپ کے بیٹے کا کیا دھرا ہے، اب محبت جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پروین بیگم تو حیران پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ رومانہ نے قہر آلود نگاہ پروین پر ڈالی اور بیٹی کو پیار سے پچکارتے ہوئے بولی، ہوا کیا ہے میری بچی؟ ٹھیک سے بتاؤ، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ حسین اور رضا صاحب بھی اسی وقت کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ میری عزت خراب کی ہے، ان کے بیٹے نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اس نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے، زیادتی کی ہے، وہ چیخ چیخ کر بتا رہی تھی۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے ماں باپ اور خود کی عزت کا جنازہ نکل سکتا ہے، وہ اس وقت گھر میں پر موجود نہیں ہے۔ حسین نے رضا کو گھور کے بے یقینی سے دیکھا۔ اتنے میں پروین بیگم اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ دماغ درست نہیں ہے کیا تمہارا؟ لڑکی، ہوش کھو دیے ہیں کیا؟ تم میرے حسن پر یہ الزام کس بنیاد پر لگا رہی ہو؟ تم لوگ جاؤ یہاں سے، گھر پر بات ہوگی اس بارے میں۔ حسین نے عزلی بدتمیزی سے اپنے بڑے بھائی بھاوج کو وہاں سے چلے جانے کا کہا۔ دونوں گھر پہنچے تو بہت پریشان تھے۔ حسن کہاں ہو؟ حسن جو بڑا ہی خوش سا اپنے کمرے میں بیٹھا ایک خط تحریر کر رہا تھا اور اپنے جلد شہر پہنچ جانے کی اطلاع سلطانہ کو دینے کے لیے پیغام لکھ رہا تھا، باپ کی دھاڑ سن کر باہر آیا۔ جی بابا؟ ایک زوردار تھپڑ رضا صاحب نے حسن کے چہرے پر مارا تھا۔ اس کا حسین اور وجیح چہرہ لمحے میں بے یقینی سے ہتک سے تمتما اٹھا۔ دل میں کہیں خوف نے بھی جنم لے لیا تھا کہ شاید اس کے ماں باپ اس کے خفیہ نکاح سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ حسن نے تھوک نگلا اور بولا، کیا ہوا ہے بابا؟ مجھے یہ بتاؤ کہ میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ مجھے تم پر بہت فخر تھا، تم نے آج میری عزت کو، وقار کو میرے بھائی کے سامنے خاک میں ملا دیا ہے۔ حسن کے ماتھے پر بل پڑے۔ حسین چچا کے سامنے کیا مطلب؟ معصوم مت بنو حسن، تم نے ساجدہ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا؟ کیا تم نے اس کی عصمت دری نہیں کی؟ وہ چیخ چیخ کر رو رو کر سب کو یہی بتا رہی ہے۔ بابا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ استغفر اللہ، میں ایسا کیوں کروں گا؟ میرا اس سے کیا تعلق؟ اس سے پہلے کہ رضا دوبارہ جوان بیٹے پر ہاتھ اٹھاتے، پروین بیگم ان کے سامنے آ گئیں۔ مجھے اپنے بیٹے اور اپنی تربیت پر یقین ہے۔ صاحب آپ پہلے اس کا موقف سن لیں، ابھی یہ ملزم ہے، الزام لگا ہے اس پر، یہ مجرم ثابت نہیں ہوا ہے۔ بابا میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھانے کو تیار ہوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔
ساجدہ اگر یہ کہہ رہی ہے تو وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ قرآن کے لفظ پر ذرا رضا صاحب تھمے اور سوچنے پر مجبور ہوئے۔ ٹو بی کنٹینیو AWD ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناولز۔ ناول پسند آ رہا ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، آپ لوگوں کے تجزیے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔